ہمارے منجی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں فضل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میرا نام سنی پال ہے اور میں اسمبلیز آف گاڈ ابو بکر صدیق کالونی باندرا لاہور میں خداوند کی کلیسیا کی پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج اس خوبصورت پلیٹ فارم فضل چینل کی وساطت سے میں آج خدا کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اس چینل کو اور اس کے فاؤنڈر چیئرمین خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل اور ان کے مسز میوش عمران کو خداوند اور زیادہ برکت دے، اور جتنی ان کی ٹیم ہے خداوند ان سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج میں خدا کے کلام میں سے آج جس ٹاپک پر، جس مضمون پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مضمون ہے کیا نجات صرف اسرائیل کے لیے یا یہودیوں کے لیے تھی؟ نجات کن کے لیے ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، غور کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم اس حوالے کی خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں جو خاص مرکزی آیت جو ہماری آج کی آیت ہے وہ ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک شخص زکئی نام کے بارے میں پڑھا، اور لکھا ہے کہ یہ ایک محصول لینے والا شخص تھا، اور تھا یہ یہودی اور دولت مند تھا۔ دولت بہت تھی لیکن کوئی دوست نہیں تھا۔ دولت بہت تھی لیکن اپنا کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں تھا۔ اور لکھا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ قد چھوٹا تھا۔ آج شاید بہت سارے لوگ اس بات کا جواز پیش کرتے ہیں کہ میں خدمت کرنے کے لائق نہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میرا رنگ سانولا ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ لیکن یہ زکئی اگرچہ اس کا قد چھوٹا تھا تو بھی یہ اس کا ایک سدے باب لگاتا ہے، ایک حل نکالتا ہے، اور بھاگ کر لکھا ہے گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ اس کے اندر یسوع کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ آج یسوع کو دیکھنے کی، یسوع کو سننے کی، اس کے پاس آنے کی تڑپ آج ایمانداروں کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کہ اسے دیکھ سکے،
اور خداوند یسوع مسیح جو کہ دلوں اور گردوں کی جاننے والے ہیں، یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ اس گولر کے درخت کے اوپر ایک زکئی نام شخص موجود ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ گولر کے پیڑ پر اس لیے چڑھ گیا کیونکہ گولر کے پیڑ کے اس درخت کے پتے بہت بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پتوں میں چھپ جاؤں، لیکن یسوع مسیح چونکہ دلوں اور گردوں کی جاننے والے ہیں، یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ اس درخت کے اوپر کوئی مجھے دیکھنے کا مشتاق ہے، اور یسوع مسیح اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند کی عبادت کے لیے، پرستش کے لیے اس کی تڑپ لے کر ہیکل میں، چرچ میں، خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، اور خداوند ان کے ساتھ یہ کلام کرے کہ آج مجھے تیرے ساتھ تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور لکھا ہے وہ خوشی سے اتر کر یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جن کو خدا کہے کہ مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے، اور وہ خوشی سے خداوند کو، اس کے کلام کو اپنے گھر میں لے جائیں۔ اور جب وہاں پر گئے تو زکئی کہتا ہے کہ خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یہ شریعت تھی کہ اگر کسی کا آپ نے ناجائز ناحق کسی کا لے لیا ہے تو یہ آپ پر شریعت لاگو تھی کہ آپ نے 4 گنا اس کو واپس لوٹانا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور 4 گنا کسی کا ناحق لے لیا تو واپس کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کو بے ایمانی کی دولت سے، رشوت کی دولت سے، ناجائز دولت سے وہ اپنے گھر کو پاک کرتا ہے۔ وہ بے ایمانی کی دولت کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے گھروں کو خالی کرتے ہیں ہر طرح کے جھگڑوں سے، ہر طرح کی نفرتوں سے، ہر طرح کی رشوت خوری سے، ہر طرح کی بت پرستی سے، ہر طرح کی حرام کاری، زناکاری، ہر طرح کی بدی سے اپنے گھر کو خداوند کے لیے وہ پاک کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کھڑے ہو کر ایک بہت بڑا اعلان کرتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، وہ یہ ہے کہ کیا نجات صرف یہودیوں کے لیے تھی؟ کیا نجات صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ ہاں، اگرچہ خداوند یسوع مسیح وہ سب سے پہلے یہودیوں کے پاس بھیجے گئے، خدا کی قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے، فرسٹ پریورٹی خدا کی قوم کو دی گئی، لیکن اس قوم نے، بنی اسرائیل قوم نے خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو رد کر دیا۔ تو خدا نے اس مشن کو ایکسپینڈ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس سامری عورت کو نجات دی جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، اور جب یسوع مسیح نے اس کے سارے گناہ اس پر ظاہر کر دیے تو وہ دیکوپلس شہر میں جا کر وہ منادی کرتی ہے کہ آؤ میں تمہیں اس شخص سے ملواؤں جس نے میرے سارے گناہ مجھ پر ظاہر کر دیے۔ مجھے خرسس مل گیا، مجھے مسح کیا ہوا مل گیا، مجھے کرائسٹ مل گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سامری عورت کے بعد جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور جب نیزہ خداوند کی پسلی میں لگایا گیا، اور وہاں سے جب پانی اور خون بہہ نکلا، اور اس خون کا شاور جب اس رومی صوبے دار، جو سپاہیوں کا، رومی فوج کا صوبے دار وہاں پر کھڑا تھا، جب یسوع مسیح کا لہو اس پر پڑا تو وہ جان گیا کہ یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور اس نے بھی نجات پائی، وہ بھی غیر قوم تھا۔ نجات نہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، نہ صرف کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص فرقے، طبقے یا کرسچینٹی کے لیے، مسیحیوں کے لیے ہے، بلکہ نجات یونیورسل ہے، یہ تمام عالم کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ یسوع مسیح یہاں پر فرماتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور مقدس لوکا طبیب
یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقدس لوکا یہ یونان کا رہنے والا اور پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا، وید تھا، اس دور کا ڈاکٹر تھا، اور خداوند نے اس کو اعمال کی کتاب اور لوکا کی انجیل لکھنے کے لیے چنا، مخصوص کیا، مسا کیا کہ یہ لوکا کی انجیل جسے ہم کہتے ہیں اور اعمال کی کتاب یہ تحریر کر سکے، لکھ سکے۔ اور یہ انجیل جو ہے یہ خاص طور پر غیر قوم کے لیے لکھی گئی۔ یہ انجیل جو ہے یہ غیر قوموں کے لیے لکھی گئی اور خاص طور پر یونانی لوگوں کے لیے، کیونکہ یونانی لوگ جو تھے وہ ایک ایسے انسان کے منتظر تھے جو الہی صفات کا حامل ہو، جس کے اندر الہی صفات موجود ہوں، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسا انسان یا ایسی شخصیت جو گناہوں سے مبرہ ہو۔ اور لوکا طبیب اس لیے خداوند یسوع مسیح کو بطور انسان یعنی ابن آدم کے طور پر یہاں پر پیش کرتا ہے کہ اے یونانیوں، جس انسان کی تم تلاش کر رہے تھے، جس انسان کے تم منتظر تھے، جس انسان کے تم انتظار میں تھے، وہ شخص، وہ انسان، وہ ابن آدم جو گناہوں سے مبرہ ہے، جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، وہ انسان تمہارے پاس آ گیا اور وہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ایک نقاد ارنسٹ رینان جس کا نام ہے، یہ جرمنی کا رہنے والا تھا، اور نقاد جو ہوتے ہیں ان کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی تحریر پر، کسی کی بھی کتاب پر یہ کھل کر تنقید کر سکتے ہیں، اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر وہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ تحریر یا یہ کتاب کس نوعیت کی ہے، یہ کتاب اچھی ہے، اس کتاب کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سی کمیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں۔ ایک نقاد کو یہ کھلی آزادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی تحریر پر بھی کرٹیسزم کر سکتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک نقاد کرٹکس جو جرمنی کا رہنے والا تھا، ارنسٹ رینان، اس کو مقدس لوکا طبیب کی یہ انجیل ملی، اور جب اس نے اس کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور اس نے کہا کہ یہ کتاب دنیا کی خوبصورت ترین کتاب ہے، کیونکہ اس انجیل میں اس کو 3 پیغام ملے، اور پہلا پیغام جو اس کو ملا وہ یہ تھا کہ خدا کی محبت بے لوث محبت ہے، انکنڈیشنل لو۔ اس کو یہ پیغام اس انجیل میں ملا کہ خدا کی محبت غیر مشروط ہے، بے لوث محبت ہے۔ اور دوسرا پیغام اس کو ملا کہ خدا انفرادی طور پر ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ میرے ساتھ آپ جتنے دیکھ رہے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، آپ سب سے خداوند آپ کا نام لے کر آپ سے پیار کرتا ہے، انفرادی طور پر خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور تیسرا پیغام جو اس نقاد کو ملا وہ یہ تھا کہ خاص طور پر خدا معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے۔ اس نے نکموں اور بے وجودوں کو چن لیا تاکہ وہ اس کا کام کریں، اس کی خدمت کریں۔ اس نے بادشاہوں کو اور عقل مندوں کو رد کیا، اور اس نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، رد کیے ہوئے کو چن لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نجات یہ سب کے لیے ہے۔ خدا جو گناہ کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، جو گم ہو چکے ہیں، خدا ان کی فکر کرتا ہے، ان کو نجات دینا چاہتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اسی مقصد کے لیے آئے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ لوگ خدا کی تلاش کرتے ہیں، لیکن بائبل کا خدا انسان کی تلاش کرتا ہے۔
مصرف بیٹے کی مثال ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے باپ سے اپنی جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر چلا گیا اور وہ اپنی عیش و عشرت میں، اپنی عیاشیوں میں وہ کھو گیا، وہ گم ہو گیا، اور یہاں تک اس کا حال برا ہوا جب وہ اپنی ساری دولت خرچ کر چکا کسبیوں پر، وہ اپنی عیاشی میں جب سارا مال خرچ کر چکا تو وہ اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ تھی، تو وہ سوروں کی خوراک کھاتا، ان کے ساتھ پھلیاں کھاتا، اور اس کو یاد آیا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں کس طرح سے رہتا تھا، اور وہ واپس جب اپنے باپ کے گھر کی طرف آیا اور اس نے کہا جب میں اپنے باپ سے ملوں گا تو اس سے معافی مانگوں گا، اور باپ چونکہ اس کا منتظر تھا کیونکہ اس کا بیٹا کھو چکا تھا، جب باپ نے دور سے اس کو دیکھا اور باپ جو بوڑھا تھا وہ دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کی طرف گیا، اور شاید راستے میں کئی بار وہ ٹھوکر کھا کر گرا ہو اور پھر اٹھ کر سنبھلا ہو اور پھر اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے وہ اس کی طرف دوڑا ہو۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے، نجات دینے کے لیے آیا، وہ صلیب، بھاری صلیب اپنے کندھوں پر لے کر وہ کلوری کی طرف، یروشلم کی تنگ گلیوں سے، اس بھیڑ سے گزرتا ہوا وہ کلوری کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کیا، اور وہ کتنی بار گرا اور پھر سنبھلا، پھر اٹھا، اور پھر انسان کو نجات دینے کے لیے وہ کلوری کی طرف پھر اس نے اپنا سفر جاری کیا۔ ہم گجرانوالہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے گئے، اور وہاں پر ایک بوڑھی ماں، ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرے کیونکہ وہ کھو گیا ہے، اور وہ ماں رو رہی تھی، اور اس ماں کا رونا دیکھ کر کلیسیا کے ہر ایک شخص، ہر ایک بھائی بہن کی آنکھیں نم تھیں، اور سب لوگ اس ماں کے درد کو دیکھ کر وہ رو رہے تھے، اور اس ماں نے درخواست کی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ کھو گیا ہے۔ اور ہمارا خدا، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ ہزاروں ماں سے کہیں زیادہ محبت انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ماں کیوں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی تھی؟ کیونکہ اس نے اس بیٹے کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، وہ درد برداشت کیے اور اس کو جنم دیا اور اس کو پالا پوسا، اس لیے ماں اس بیٹے کے لیے روتی ہے اور وہ درخواست کرتی ہے کہ دعا کرے کہ میرا بیٹا گھر لوٹ آئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کیوں انسان کی تلاش کرتا ہے؟ خدا کیوں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا اور ان کو نجات دینا چاہتا ہے؟ کیونکہ انسان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے زمین کی مٹی لے کر سینچا اور اس کا ایک پتلا بنا کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان آدم جیتی جان ہوا۔ خدا نے آدم کو، انسان کو اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، تخلیق کیا، اس پر محنت کی۔ خدا کی ہم ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں، اس لیے خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہم کو ڈھونڈتا ہے، ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ آج وہ لوگ جو گناہوں کے اندر کھو گئے ہیں، جو اپنے دولت کے نشے کے اندر گم ہو چکے ہیں، جو اپنے رتبے، اپنے ڈیزگنیشن کے نشے میں گم ہیں، خداوند یسوع مسیح آپ کو بھی نجات دینا چاہتا ہے۔ نجات کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، نجات کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر وہ شخص جو آدم کی اولاد ہے، آدم کی نسل سے ہے، وہ گناہوں کے اندر کھویا ہوا ہے، گم ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ کھوئے ہوئوں کو، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے کے لیے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ مہربان پیارے آسمانی باپ، ہم یسوع کے نام میں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج خداوند آپ نے ہمارے ساتھ کیا اور تمام ناظرین کے ساتھ کیا، ہم اس کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خداوند میری دعا ہے کہ ہر وہ بھائی، ہر وہ بہن، ہر وہ شخص جو اس کلام کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اگر وہ گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، گناہوں کے طوفان کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، خداوند یسوع کے نام میں اس کو نجات بخش دے۔
یہ کلام اس کے دل پر چوٹ کرے اور وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی قدر کرنے والا بن جائے، اس پر ایمان لے کر آئے تاکہ وہ بھی نجات پا سکے اور آسمان کی بادشاہی وسعت پائے۔ خداوند فضل چینل کو، ان کی ساری ٹیم کو، ان کے فاؤنڈر چیئرمین، خداوند کے خادم خداوند پاسٹر عمران فضل صاحب کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک زندہ اور جلالی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔